جی السلام علیکم فری کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 22 جولائی اور بدھ کا دن۔ تو بیٹے ہم سبق پڑھ رہے تھے، ہم نے اپنی درائی شروع کی ہوئی ہے۔ درائی کے شروع کرنے سے پہلے ہم نے کتنے اسباق پڑھے ہیں یہ آپ نے سب نے دیکھا کہ ہم نے توحید، رسالت اور آخرت پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے حضرت ابو طالب کی کفالت پڑھی، پھر ہمارا سبق ہے حلف الفضول۔ تو بیٹا یہ سبق آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب اس سبق کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں کہ حلف الفضول جو تھا وہ کیا معاہدہ تھا۔ تو بیٹے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس وقت عرب کے قبیلوں میں نا اتفاقی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ جنگ کی صورت بھی اختیار کر جاتے تھے۔ اور اگر کسی قبیلے کے فرد کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو دوسرا قبیلہ اس افراد کے پورے قبیلے سے ہی انتقام لیتا تھا۔ یہ دستور جو چلتا رہا، یہ کام چلتا رہا، کوئی عدالتی نظام نہیں تھا، نہ کوئی مظلوم کو انصاف دیتا تھا اور نہ ہی کوئی کسی کے آگے جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی مدد حاصل کر سکتا تھا۔ تو بیٹے یہاں تک کہ مسافروں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کیا جاتا تھا، ان کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مگر کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی جو تھی وہ بہت بری لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کے سامنے یمن کے ایک بے سہارا مسافر نے جب فریاد کی تو اس کی فریاد کسی نے سنی نہ۔ اس مسافر کا تجارتی سامان لے کر ایک رئیس نے خرید لیا، لیکن قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ تو بیٹا ایسی بھی صورتحال تھی۔ اسلام سے پہلے لوگوں کا ناحق قتل و غارت ہوتا تھا، ان کی جو تھی امانتیں ہڑپ کر لی جاتی تھی، ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا جاتا تھا اور ان کو ان کے حقوق سے پر پورا اترنے کا حق ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی کہ جس کے بعد مکہ کے کچھ قبیلے جو تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے اور متحد ہو کر مظلوم کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ اس عہد نامے کو کچھ لوگوں نے قدم اٹھایا کہ ظلم کو روکیں گے اور ظلم و زیادتی جس پہ ہوگی اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کا ناحق سامان لیا جائے گا، نہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے گی۔ اور اس عہد نامے کو پھر کیا کہا؟ حلف الفضول۔ حلف الفضول کا نام دیا یہ معاہدہ جس میں 3 لوگوں کے باعث وجود میں آیا کہ اس میں 3 لوگ ایسے تھے جن کے ناموں کے میں فضل کا نام مشترک تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ یہ معاہدہ اس لیے حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا کہ اس میں جو 3 لوگ شامل تھے ان کے ناموں میں فضل کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ معاہدہ طے پایا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی۔ حلف الفضول کے باعث مظلوموں کو سہارا ملا، کسی پر بھی ظلم زیادتی نہ ہوئی۔ حلف الفضول کے ارکان کی فریاد کرنے والے کو پوری طرح مدد کرتے اور ان کا پورا ساتھ دیتے، اسی بات کا نام حلف الفضول تھا، ٹھیک ہے؟ اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد بیٹا اس میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اس کی ہم صرف ایک ورک شیٹ کریں گے جو کہ آپ کی کتاب میں خالی جگہ پر شامل ہے، اور ہم اس کے کچھ آگے 3 سوالات بنائیں گے جس کو ہم مکمل کر کے یاد کریں گے۔ تو بیٹا اس میں پہلا سوال ہمارے پاس صفحہ نمبر 36 پر ہے۔ صفحہ نمبر 36 پر آپ کی خالی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ خالی جگہ پر آپ نے کرنی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر عبدالمطلب نے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کی. ٹھیک ہے. آگے آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے مکہ کے قبائل نے عہد کیا کہ وہ ڈیش کی مدد کریں گے, مظلوم کی مدد کریں گے. نمبر 3 پہ ہے حلف الفضول ڈیش لوگوں کے باعث وجود میں آیا, 3 لوگوں کے باعث وجود میں آیا. نمبر 4 پہ ہے جب حلف الفضول طے پایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ڈیش تھی. تو بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی. ٹھیک ہے. یہ ایک آپشن آپ کے پاس. جی بیٹے ہم یہ کر رہے تھے کہ حلف الفضول کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اس کی ایک آپشن اس کا سوال ہم نے اس پہ حل کر لیا, خالی جگہ پر کا ہم نے اس میں کر لیا. اب ہمارے پاس اگلا آپشن اس کا ہے غلط درست کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے. یہاں پہ آپ نے جو الفاظ جو فقرات بولے ہیں حلف الفضول ایک معاہدہ تھا, جی بالکل ایک معاہدہ تھا. اور دوسرے نمبر پہ ہے مکہ کے لوگوں نے ظلم و زیادتی کی, جی بالکل زیادتی کی انہوں نے, یہ بھی درست ہو جائے گا. اور تیسرے نمبر پر مسافر کا تجارتی سامان ایک رئیس نے خریدا تھا. جی بیٹا ایک رئیس نے خریدا تھا اور وہ اس کے پیسے دینے سے انکاری تھا, یہ بھی درست ہو گیا. حلف الفضول کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. ہاں جی بالکل 20 سال تھی. حلف الفضول کے باعث مظلوموں کا سہارا ملا. جی ہاں حلف الفضول جب معاہدہ طے ہو گیا اس کے بعد کسی بھی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں ہوتا تھا بلکہ مظلوم کو سہارا ملتا تھا اور ان کی باتوں کو سن کر فیصلہ کیا جاتا تھا اور اس فیصلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے تھے. تو بیٹا یہ بھی آپشن ہمارے پاس درست ہو گیا. تو بیٹا اب دوسرا سوال ہے ہمارے پاس درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. تو بیٹا ہمارے پاس درست جواب کی نشاندہی کے لیے کچھ آپشنس دیے جاتے ہیں. عرب کے قبیلوں میں تھی محبت, دوستی, دشمنی, نا اتفاقی. تو بیٹے ان میں کیا تھا, عرب کے قبیلوں میں حلف الفضول سے پہلے کیا تھا, وہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور ان میں نا اتفاقی تھی جو کہ بہت عام ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس آپشن کا جواب ہمارے پاس کیا ہوا, ان میں نا اتفاقی تھی. ٹھیک ہے. کوئی نظام نہیں تھا. تو کون سا نظام نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی نظام نہیں تھا, عدالتی, مفاہمتی, جنگجو یا ظالم. تو بیٹا کوئی بھی NGO جب بنتی ہے, کوئی بھی ادارہ جب بنتا ہے, کوئی بھی جگہ جب بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں اونچ نیچ کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہاں پر یہ ہے کہ اس میں کوئی عدالتی نظام نہیں تھا. ہمارے پاس اس کا آپشن کا جواب ہوگا عدالتی نظام نہیں تھا. تیسرے آپشن پہ ہے ظلم و زیادتی لگتی تھی, اچھی, بری, پسند, دل لگی. کہ ان لوگوں کو جب حلف الفضول قائم نہیں کیا گیا تھا اس وقت ان لوگوں کو ظلم و زیادتی کرنا برا لگتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے سہارا مسافر نے فریاد کی. وہ کون تھا, کس جگہ کا تھا؟ یمن کا ایک مسافر تھا جو کہ آپ کے پاس فریاد لے کر آیا تھا. اس آپشن میں یمن کے, برطانیہ کے, مصر کے اور لبنان کے. تو ہمارے پاس آپشن ہے یمن کے. بیٹا ہم نے اس کی ورک شیٹ مکمل کر لی. آپ نے اس ورک شیٹ کو کاپی پر لکھ کر یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.